میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح سے بنایا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کے لیے الگ نظام ہیں، ان دونوں کی الگ ضروریات ہیں۔ جسم کو مٹی سے بنایا ہے، واللہ خلقکم من تراب، پھر مٹی میں سے غذا کو نکالا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر اسے ایک نطفے کی شکل میں رحم میں ٹھہرایا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک مقرر مدت تک، فَقَدَرْنَا، اور یہ سارا اندازہ تقدیر میرے اللہ کا تھا، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو کوئی ہے تیرے رب جیسا ایسا بنا کے دکھا دے۔ ثم خلقنا النطفة علقا، پھر اس گندے پانی پر اللہ نے تجلی ڈالی اور اسے ایک جونک میں بدلا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اسے ایک لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک خوبصورت شکل عطا فرمائی، الم نجعل له عینین، آنکھیں، ولسان، زبان، وشفتین، ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور دنیا میں دو راہیں، ایک حق کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ۔ یہ انسان کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں میں مختلف انداز میں ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، میرے بندے تو کتنا ناشکرہ ہے، کتنا ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلق، گھنٹوں تو شیشے میں دیکھتا ہے، دیکھتی ہے کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، کبھی یاد بھی آیا کہ بنا کس سے ہے، تیرا میٹیریل کیا ہے۔ من ای شیء خلق، یا وقف ہے کہ تلاوت کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، پھر ہتھوڑا اٹھائے اور مارے متکبر کے سر میں اور کہے من نطفہ، پھر یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے کہ ٹھہرو، ٹھہرو، تیزی سے نہ پڑھو، رکو، وکہو من نطفہ۔ شیشے میں دیکھنے والے غور کر، تو ایک گندا پانی ہے، خلقہ، بنایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک بہتا ہوا گندا پانی نہ تھا، ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، اسی گندے پانی پر تجلی ڈالی تو لڑکی بنا دی، تجلی ڈالی تو لڑکا بنا دیا، یہب لمن یشاء اناثا، چاہا تو بیٹیاں دے دی، ویہب لمن یشاء الذکور، چاہا تو بیٹے دے دیے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، چاہا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جب چاہا تو بے اولاد کر دیا، لگاؤ زور نہیں دیتا۔ تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پہ بیان کیا اور مختلف انداز میں بیان کیا۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، یہ ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز ہے الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى، یہ ایک اور انداز سے ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ ایک اور انداز ہے۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہ ایک اور انداز ہے۔ تو اللہ نے میری تخلیق کو، جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا، اور روح کے بارے میں سناٹا، خاموش۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ہاں یہ کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے، جب تم 4 مہینے کے ہوئے تھے تو میرا امر تیرے اندر داخل ہوا۔ آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے، زندگی کس چیز کا نام ہے، میڈیکل سائنس نہیں جانتی،
اور موت کس چیز، میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں، موت کس چیز کا نام ہے میڈیکل نہیں جان، 200 جواب میڈیکل سائنس میں لکھے ہوئے ہیں، موت کسے کہتے ہیں، یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، اور وہ 200 بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں۔ جب وہ زندگی ہی نہیں جانتے تو موت کیسے جانیں گے؟ جب وہ ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانیں گے؟ وہ تو بیچ میں تھوڑی سی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ نے بتلا دیا، تو میں بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ سارے لا رہے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ روح کیا ہے؟ خاموشی ہے، لیکن اللہ کا امر ہے، اندر ڈالا اور حرکت شروع ہو گئی۔ علمتک الجلوس فی بطن امک، میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں، کھیلنا سکھاتا ہوں، اور پوری دنیا تیرے لیے آباد کر دیتا ہوں۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے۔ حتی انفذت ارادتی فیک، اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر زندہ لانا ہے، مردہ نہیں لانا، لوتھڑا نہیں لانا، زندہ باہر لانا ہے۔ تو پھر ثم السبیل یسرا، پھر میں راستہ کھولتا ہوں، پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بچھا کر تمہیں باہر لاتا ہے۔ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، تیرے منہ میں دانت نہیں تو کاٹ سکے، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تو چل سکے۔ تو ایسا بے بس ہوتا ہے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ تیرا پیشاب، تیرا پخانہ تیرے اوپر ہی ہوتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے، میں وہاں دودھ کے 2 چشمے تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کرتے ہیں۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور بھی ہے یہ سارا کچھ کر کے دکھائے۔ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ، میں تیرے 2 ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں۔ لا يأكلان حتى تشبع ولا ينامان حتى ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے۔ یہ فرق کیسے ہے؟ کہ یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ ذاتی نہیں ہوتی، اللہ ڈالتا ہے۔ وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ کیا قربان جاؤں، اللہ کیا کیا قصے سناتا،